حضرت عمر اور شبن قدر کی رات ایک ایمان افروز واقعہ۔ رات کے آخری پہر کا وقت تھا۔ مدینہ کی گلیاں خاموش تھیں مگر مسجد نبوی میں نور کی بارش ہو رہی تھی۔ رمضان کا آخری عشرہ تھا اور یہی وہ لمحات تھے جن میں اللہ اپنے بندوں پر خاص کرم فرماتا ہے۔ لوگ اپنے رب کے حضور جھکے ہوئے تھے، کسی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، کوئی اپنے گناہوں پر شرمندہ تھا اور کوئی مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب بھی اس رات جاگ رہے تھے۔ وہ عبادت میں مشغول تھے، آنکھوں میں آنسو، دل میں خشیت اور زبان پر عاجزی کے الفاظ۔ وہ جانتے تھے کہ یہ وہ رات ہو سکتی ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا، جس نے شبن قدر میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ بخاری و مسلم۔ حضرت عمر جو پورے عرب میں اپنی سختی اور عدل کے لیے مشہور تھے، اس وقت ایک بند عاجز بنے اللہ کے سامنے گر رہے تھے۔ ان کے لبوں پر صرف ایک دعا تھی، اللہ، کیا میرا نام بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہوگا جنہیں تو نے اس رات معاف کر دیا؟ یہ کہہ کر ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ کیا میں نے اپنی زندگی میں وہ سب کیا جو میرے رب کو راضی کر سکے؟ کیا میں نے اپنے نفس کے ساتھ انصاف کیا؟ کیا میں نے وہ وقت ضائع کر دیا جو مجھے اللہ کی قربت کے لیے ملا تھا؟ اسی دوران ایک نوجوان ان کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں گھبراہٹ تھی، چہرہ ندامت سے جھکا ہوا تھا اور لرزتی ہوئی آواز میں وہ بولا، امیر المومنین، میں بہت گناہگار ہوں۔ میں نے اپنی زندگی غفلت میں گزار دی، میں نے نافرمانی کی، میں نے اپنے رب کو بھلا دیا، کیا میرا کوئی راستہ ہے؟ کیا اللہ مجھے بھی معاف کر دے گا؟ یہ سن کر حضرت عمر خاموش ہو گئے۔ ایک لمحے کے لیے ایسا لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ پھر انہوں نے گہری سانس لی، نوجوان کا ہاتھ تھاما اور کہا، بیٹے، کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا؟ قال اے انبے آدمی الوزنی اس ورفاوا اویلے اے نفاس نملیا تے قنتاوا من روئے ہمین الین۔ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ سورہ الزمر آیت 53۔ یہ الفاظ سنتے ہی نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کا دل لرزنے لگا جیسے اللہ کا کلام براہ راست اس کے دل میں اتر گیا ہو۔ حضرت عمر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مزید کہا، بیٹے، کیا تمہیں معلوم ہے یہ رات کیسی ہے؟ یہ وہ رات ہے جب آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے جب اللہ خود اپنے بندوں کو پکارتا ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں؟ ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں؟ ہے کوئی حاجت مند کہ میں اس کی حاجت پوری کر دوں؟ نوجوان کی ہچکیاں بندھ گئیں۔ وہ سجدے میں گر گیا اور روتے ہوئے بولا، اللہ، میں تیری طرف پلٹ آیا، میں گناہگار ہوں، میں شرمندہ ہوں، مگر میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں، مجھے معاف کر دے۔ حضرت عمر کی آنکھیں بھی بھیگ چکی تھیں۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر بولے، اے اللہ، یہ تیرا ایک نادم بندہ ہے، تاو نے کہا تھا کہ جو توبہ کرے گا تاو اسے معاف کر دے گا۔ اے اللہ، اگر تاو نے اسے معاف کر دیا تو مجھے بھی اپنی رحمت سے محروم نہ کرنا۔ یہ کہہ کر وہ بھی سجدے میں چلے گئے اور مسجد نبوی میں صرف سسکیوں کی آواز رہ گئی۔ صبح کا وقت ہوا، فجر کی اذان گونجی اور حضرت عمر نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا جس نے ان کے دل کو مزید نرم کر دیا۔ وہی نوجوان جو رات کو گناہوں کی ندامت میں لرز رہا تھا، اب نماز کی صف میں کھڑا آنسو بہا رہا تھا۔ حضرت عمر مسکرائے اور دل ہی دل میں کہا، واقعی اللہ کی رحمت کسی کے لیے بھی دیر نہیں کرتی، بس پلٹنے کی دیر ہے۔ سبق
شب قدر صرف عبادت کی رات نہیں، یہ توبہ، ندامت اور اللہ کے قریب جانے کی رات ہے۔ اللہ کی رحمت ہر اس بندے کے لیے حاضر ہے جو سچے دل سے توبہ کرے۔ جو پلٹ آتا ہے اللہ اسے قبول کر لیتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو۔ حضرت عمر جیسے عظیم صحابی بھی اللہ کے سامنے روتے اور بخشش مانگتے رہے، تو ہم کس طرح بے فکر ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی ایسا لمحہ محسوس کیا جہاں آپ کو لگا کہ اللہ نے آپ کو اپنی رحمت میں سمیٹ لیا؟ اپنی رائے اور تجربہ کمنٹ میں لکھیں۔